اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ڈاکٹرز، میرا نام ڈاکٹر اعجاز خان ہے اور میں آپ سبھی ناظرین اور سامعین کا میرے یوٹیوب چینل بینستون ہومیوپیتھی میں استقبال کرتا ہوں۔ ہم اعتزا کی شخصیت کو دیکھ رہے ہیں، لیکن اس سے پہلے کہ ہم ویڈیو کا آغاز کریں، ہماری محنت کے لیے کچھ ضروری ہدایت: لائک، شیئر، کمنٹس، سبسکرائب ضرور کریں، یا کم از کم ویڈیو کو ایک مرتبہ پورا ضرور دیکھیں۔ آئیے چلتے ہیں ویڈیو کی جانب۔ اس میں جو ایک روبرک ہے، ویکنیس آف میموری، یعنی دماغ کسی بھی چیز میں دھیان نہیں رکھ پاتا۔ ایک عام نوزائیدہ بچے کو دودھ ہضم کرنے کے لیے 3 گھنٹے کا وقت لگتا ہے۔ اس کے بعد جب بچے کو بھوک لگے تو بچہ رو کر اظہار کرتا ہے، تب ہی دودھ پلانا چاہیے۔ اگر ہم اس وقت سے پہلے دوبارہ دودھ پلا دیں تو ظاہر ہے کہ ہضم ہی نہیں ہوگا، اور ماں بچے کو 3 گھنٹے سے پہلے ہی بار بار دودھ پلا دیتی ہے تو بچے کا ہاضمہ خراب ہو جاتا ہے، اور اس حالت میں گرمی بڑھ جاتی ہے تو الٹی اور دست ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور بچہ کمزور ہو جاتا ہے اور الٹی آتے ہی تھک جاتا ہے۔ تو اعتزا کی تکالیف کی بھی وجہ سے، کسی بھی وجہ سے دماغ گرم ہونے کی وجہ سے شروع ہو جاتی ہے، پھر چاہے وہ مئی کے مہینے کی گرمی ہو یا پڑھائی کا ٹینشن ہو۔ مثلاً زیادہ دماغی کام کرنے سے یا کم سونے سے، دھوپ میں زیادہ وقت رہنے سے، زیادہ غصہ کرنے سے، بہت زیادہ جسمانی محنت کرنے سے لوگوں میں خود بخود غصہ بڑھ جاتا ہے، جس کی وجہ سے وہ چیختا چلاتا ہے، کیونکہ اس کو اس وقت خود پر کنٹرول ہی نہیں ہوتا، اور دوسروں کے لیے جو کچھ بھی اس نے سینے میں دبا کر رکھا ہے وہ تمام برائیاں اگل دیتا ہے اور بس بولتا ہی چلا جاتا ہے۔ حالانکہ اس کو یہ پتہ ہوتا ہے کہ جو کچھ بھی بول رہا ہے یہ غلط ہے اور اس میں میرا ہی نقصان ہے، اور یہ بولنا بھی نہیں چاہیے، لیکن چونکہ اس کا خود پر کنٹرول نہیں ہوتا اس لیے بس وہ بولتا ہی چلا جاتا ہے۔ جیسے الٹی وہ کرنا نہیں چاہتا لیکن الٹی آ جاتی ہے، بار بار دست وہ کرنا ہی نہیں چاہتا لیکن جلاب شروع ہو جاتے ہیں، تو آخرکار اسے جانا ہی پڑتا ہے۔ ایک روبرک ہے ڈسپائٹ ٹو اسپٹ، دوسرا اینگوش وامٹنگ وتھ، تیسرا فیئر ڈائریا وتھ۔ اب چونکہ یہ سب کرنے سے اس کا نقصان ہوگا، اس کے رشتہ دار ٹوٹیں گے، تو اس کے دل میں خوف بھی پیدا ہوتا ہے کہ اس کو ایسا نہیں کرنا چاہیے، لیکن چونکہ اس کا خود پر کنٹرول ہی نہیں ہوتا اس لیے وہ بولتا ہی جاتا ہے۔ اس کے لیے اعتزا کا ایک روبرک ہے ڈوزن ٹنگ از ٹو لانگ۔ جب انسان بنا سوچے سمجھے ہی اپنے حیثیت سے بڑے لوگوں پر کچھ نہ کچھ بولتا ہی جاتا ہے تو اسے کہتے ہیں کہ اس کی زبان بہت لمبی ہو گئی۔ جیسے کہ ہمارے کیس میں والدہ بتا رہی تھی کہ ڈاکٹر صاحب جیسے کہ یہ آگ اگلتی ہے اور اس کی زبان تو بہت ہی لمبی ہو گئی، اور یہ حالت اس وقت بڑھتی ہے جب انسان زیادہ سے زیادہ کام کر کے اپنے دماغ کو تھکا دیتا ہے، جس کی وجہ سے اس کی جسمانی کمزوری بڑھ جاتی ہے، اور اس کے اس غلط برتاؤ سے اس کے رشتے ٹوٹتے ہیں، تو وہ اپنے ان رشتوں کو بنائے بھی رکھنا چاہتا ہے، اس لیے وہ حالات کو دوبارہ درست کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ کمپنی ڈیزائر ٹو aversion ٹو سولیٹیوڈ، کمپنی ایمبلوریٹ، کمپنی ڈیزائر ٹو aversion ٹو سولیٹیوڈ، alone aggravate while کنورزیشن ایمبلوریٹ۔ حالانکہ بات چیت اس اچھے ماحول میں درست ہو سکتی ہے، لڑائی جھگڑے کو بات چیت نہیں کہا جا سکتا جب اس کی جسمانی کمزوری بڑھنے لگتی ہے، کیونکہ وہ اپنے رشتے توڑنا بھی نہیں چاہتا، اسے لوگوں کی ضرورت محسوس ہونے لگتی ہے، لیکن جب وہ بیماری سے درست تھا
तो वो तो लोगों को अहमियत ही नहीं देता था। वो तो लोगों को कुत्ता, बिल्ली, चूहा और कीड़े मकोड़े समझता था। और इसी ढंग से इसका बर्ताव भी था। इसका बहनों सुतून ये समझिए कि वो तो ऐसे जानवर पसंद करता था जो इंसान संभाल सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि वो ऐसे लोगों को पसंद करता था जिन पर आसानी से हुकूमत कर सके, मसलन छोटे भाई बहन या चमचागिरी करने वाले लोग वगैरह वगैरह। उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आ रही होंगी। अगर वाकई में पसंद आ रही तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं अगले हिस्से के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।